کہ جب محفل میلاد مصطفیٰ ہوتی ہے تو دمادم مس کلندر علی کا پہلا نمبر نہیں میرے محترم اور پیارے بھائیوں. الحمدللہ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت علی بھی ہمارے ہیں، ابو بکر بھی ہمارے ہیں، عمر بھی ہمارے ہیں، عثمان بھی ہمارے ہیں، لیکن جو مقام و مرتبہ اللہ کے پیارے حبیب نے بیان کیا ہے وہ ہمیں کیا ہے تھامنا پڑے گا. ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے مقام و مرتبے پر بڑی دلچسپ حدیث مبارکہ ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اسی حدیث مبارکہ کے راوی ہے. پیارے آقا کے پیارے صحابی کو بھی پتا تھا 1400 سال بعد کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ جو کیا ہے اس ترتیب پر اعتراض وارد کریں گے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے خود ہی اس اعتراض کا سدباب کر دیا، اس اعتراض کو بند کر دیا. وہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک بدوی شخص آتا ہے اور آ کر پیارے آقا کی صحبت اختیار کرتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کے بعد کریم آقا کچھ اس سے ادھار لیتے ہیں. اب وہ بدوی شخص ادھار دے دیتا ہے، وہ باہر آ جاتا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اس بدوی کو روکتے ہیں، روک کر کہتے ہیں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا پیارے آقا کی صحبت میں سے آ رہا ہوں. کہا کیا معاملہ طے ہوا؟ کہا پیارے آقا نے کچھ ادھار لیے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اس بدوی شخص سے کہتے گئے کہ بتا ذرا تو نے پیارے آقا کو ادھار دیے ہیں، بالکل اچھی بات ہے، کیا کوئی ضامن لیا ہے؟ کیا کہا؟ کوئی ضامن لیا ہے؟ کہا نہیں. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں جاؤ جا کر پیارے آقا کی بارگاہ میں کہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اگر آپ یہ ادھار نہ چکا پائے تو پھر اس کو ادا کون کرے گا؟ پیارے آقا کی بارگاہ میں وہ بدوی شخص چلا جاتا ہے، جا کر کہتا ہے کہ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں، لیکن بتائیے اگر آپ یہ قرض نہ دے پائے تو قرض کون دے گا؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ایک کام کرو، اگر میں قرض نہ دے پایا تو ابو بکر دے گا. کیا فرمایا؟ ابو بکر دے گا. وہ خوشی خوشی بدوی شخص باہر آ جاتا ہے. حضرت علی پھر روکتے ہیں، کہتے ہیں کیا معاملہ دے پایا؟ تو کہتا ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا اگر میں نہ دے پاؤں تو یہ قرض ابو بکر دے گا. حضرت علی کہتے ہیں پھر جاؤ جا کر کہو کہ آپ بھی نہ دے پائے، حضرت ابو بکر بھی نہ دے پائے، پھر کون دے گا؟ پیارے آقا فرماتے ہیں پھر حضرت عمر دیں گے. باہر آ جاتے ہیں. حضرت علی پھر روکتے ہیں، کہتے ہیں کیا دے پایا؟ تو کہتا ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ میں دوں گا، اگر میں نہ دے پایا تو ابو بکر دے گا، ابو بکر نہ دے پایا تو عمر دے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی کہتے ہیں جاؤ جا کر کہو کہ اگر یہ بھی نہ دے پائے تو پھر کیا ہوگا؟ پیارے آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے وہ بدوی شخص اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ بھی نہ دے پائے، ابو بکر بھی نہ دے پائے، حضرت عمر بھی نہ دے پائے، پھر کون دے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ. پیارے آقا نے فرمایا کہ میں دوں گا، میں نہیں تو ابو بکر دیں گے، ابو بکر نہیں تو عمر دیں گے. اگر عمر بھی نہ دے پائے تو پھر کون دے گا؟ حضرت عثمان دیں گے. وہ بدوی شخص باہر آ جاتا ہے. باہر آ کر کہتا ہے کہ پیارے آقا نے ایسا ایسا فرمایا. اللہ اکبر. حضرت علی کہتے ہیں کہ جاؤ پھر دوبارہ پیارے آقا کی بارگاہ میں کہو کہ اگر آپ بھی نہ دے پائے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اگر اجل آ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. اب پیارے آقا کا علم غیب، جو کہتے ہیں نا کہ پیارے آقا کو علم غیب نہیں ہے، پیارے آقا تو معاذ اللہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کریم آقا نے فرمایا کہ اگر میں نہ دے پایا تو ابو بکر دیں گے، ابو بکر نہ دے پائے تو عمر دیں گے، عمر نہ دے پائے تو پھر کون دیں گے؟ حضرت سیدنا عثمان. اب انشاءاللہ آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ بھی آئے گی. جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ فرمایا وہ جملہ کیا تھا؟ پیارے آقا نے فرمایا کہ اگر ابو بکر بھی نہ دے پائے، عمر بھی نہ دے پائے، عثمان بھی نہ دے پائے تو پھر وہ دے گا جو تجھے بار بار بھیج رہا ہے. کیا فرمایا؟
फिर वो देगा कि जो तुझे बार बार भेज रहा है। मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, इसके दमादम मस्कल अंदर अली का पहला नंबर नहीं, असल में अबू बकर का पहला नंबर है, उमर का खिलाफत में दूसरा नंबर है, और उस्मान का तीसरा नंबर है, और हैदर कर्रार का चौथा नंबर है। मैं आपको इस बात को बड़े प्यारे अंदाज में देखें, याद रखें मेरे मोहतरम और प्यारे भाइयों, ये चारों के चारों प्यारे आका के गुलशन के महकते फूल हैं।